اب یہ جو واقعہ ہوا کراچی کا، اس کے اوپر بھی ٹال مٹول ہو رہی تھی کچھ دن. حالانکہ میں سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشنز پہ میں بڑی اس کو سینکلی دیکھتی ہوں، اور میں اس کے خلاف بھی ہوں کہ وہ بالکل ہی روز ایک سو موٹو نکل آتا ہے. مگر اس کیس میں جو سو موٹو ایکشن لیا گیا اور ڈی جی رینجرز کو اگر برخاست کرتے تو میں اس کے خلاف ہوتی، کیونکہ ہر ایک کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. مگر انہوں نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیس نہیں انویسٹیگیٹ ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے سوالات پوچھے تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ابھی بھی وہ پورے لوگ نہیں دے رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ علیحدہ چیز ہے کہ آپ اس فیصلے میں انہوں نے کہا جو ان کی تنخواہیں بند کر دیں. حالانکہ تنخواہیں بند تو وہ نہیں، اگر کوئی نہ ان کو ہٹائے تو تنخواہیں کیا بند مگر کر سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو، اور میں حکومتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں بہت ساری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پولیس کی جو پنجاب میں ہوئی ہے اس کا بھی ذکر ہے. ہماری حکومتوں کو اس چیز کو سیریسلی لینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بات نکلی جو کل ایک بیان آیا ہے آرمی چیف سے اور آئی ایس آئی کے چیف سے کہ جی آپ ایویڈنس ایکٹ کو بدلیں. مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی، یہاں پہ عدالتیں نہیں کام کرتی، یہاں پہ انصاف نہیں ملتا، اس لیے پولیس کو یا ملٹری کو یا پیراملٹری کو خود اقتدام اٹھانے پڑتے ہیں. اور یہ ہر پولیس سٹیٹ کا یہ جواز ہوتا ہے، اور ہماری ایک پولیس سٹیٹ ہے، ابھی بھی اس کے ریمننٹس وہاں پہ ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو مل جل کے آپ اس چیز کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، اس کا یہ تو نہیں ہے مل جل کے آپ کہتی ہیں مل جل کے ٹھیک کرو. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ بھی ٹھیک کرنا میرا کام یا آپ کا کام تو نہیں ہے، صحافیوں کا کام تو نہیں ہے، جی یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، یہ جو گورنمنٹ میں ہیں ان کا کام ہے. یہ آپ کہہ دیں کہ صحافی آ کے یہاں پہ ہمارا سسٹم ٹھیک کر دیں، یہ عدالتوں کا کام ہے. یقین کریں واقعتاً عدالتوں میں انصاف کوئی نہیں ہے، واقعتاً یہاں پہ جو کنوکشن ریٹ ہے بہت لو ہے. مگر اس کا قطعاً یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے لوگوں کو اس طرح بھون دیں. جی مجیب الرحمان شامی صاحب، آسمہ جہانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مل جل کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، لیکن فی الحال تو یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اسلام آباد میں پی ایف یو جے نے کل 15 جون کو پارلیمنٹ کے سامنے 24 گھنٹے کے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایف یو جے کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا؟ دیکھیں حامد صاحب، جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں اور بڑے پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو صحافیوں کا دھرنا ہے اسلام آباد کا، یہ تو بڑا واضح ہے کہ رحمان ملک صاحب نے وزیر اعظم سے بات کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے سید سلیم شہزاد کے قتل کی تحقیقات کرائی جائے گی. جب انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا اور اس کا اعلان کر دیا تو پھر وہ کمیشن قائم کیوں نہیں ہوا؟ کئی روز گزرنے کے بعد جو کمیشن قائم ہوا وہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس پر مشتمل ہے. اب مجھے بتائیں کہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس بڑے قابل احترام ہیں، لیکن سارے معاملات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو حدود آرڈیننس کی ایک اپیلنٹ کورٹ ہے. تو اب حکومت نے ایک مطالبہ مان کر پھر اس پر عمل نہیں کیا اور جلتی پر تیل چھڑک دیا. تو بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، آسمہ درست کہہ رہی ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کے بھی وائلنس اپنی جگہ ہے، لیکن جو سٹیٹ ایکٹرز ہیں یا جہاں سٹیٹ ایکٹرز پر شبہ ہے اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. اور جہاں نان سٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں وہ بھی تو سٹیٹ ایکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نشاندہی کریں، ان تک پہنچیں، ان کو پکڑیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اور آپ تو یہ کام کرنے سے رہے. جب حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس طرح لوگوں کے جذبات مزید مشتعل ہوتے ہیں. اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے خلاف بھی کوئی بینر لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. دیکھیں یہ اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ کون لوگ کرتے ہیں، جی ان کے نام کیا ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کی حیثیتیں کیا ہیں. ابھی دیکھیے آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے مسلح افواج کے حق میں اور آئی ایس آئی کے حق میں مظاہرہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور بینرز بھی لگائے، مظاہرے میں جو لوگ اور بینرز بھی لگائے گئے. جی اور مجھے اتنی شرم آئی اس بات پر کہ ہم سارے مسلح افواج کا بڑا احترام کرتے ہیں اور آئی ایس آئی کا بھی ایک ادارے کے طور پر احترام کرتے ہیں. تو اگر یہ لوگ ان کے حامی ہیں جو جلوسوں میں نظر آئے
तो फिर तो इन्ना पढ़ लेनी चाहिए हमें। यानी कितनी शर्मनाक बात थी। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई ऐसा मौका होता तो लाखों अफराद सड़क पे निकलते। ये 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन लोग जिनका न शजरा नसब मालूम न जिनके चेहरे मालूम, अगर वो नारे लगाते हैं तो कौन इनकी पुष्ट पर है? अच्छा, मैं तो कौन सी जमात थी? जी शामी साहब, मैंने एक वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे के बाद मैं आपको कहूंगा कि इस्लामाबाद के वो सहाफ़ी जो अपने साथी सलीम शहजाद के कातलों को तलाश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सच्चाई के पास पहुंच चुके हैं, उनके साथ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। नौजवान सहाफ़ी बिल्कुल कोई उनके आप नीयत पे शक नहीं कर सकते, आप उनको गैर मुल्की एजेंट नहीं करार दे सकते, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके साथ इस शहर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा शामी साहब एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में वो सहाफ़ी जो अपने एक साथी सलीम शहजाद के कातलों को तलाश कर रहे हैं, सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, उनके साथ इस्लामाबाद में क्या सलूक हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक नौजवान सहाफ़ी आतिफ खान के साथ। आतिफ, आप हमें ये बताइएगा कि आपने ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, आपकी स्टोरी में ऐसी क्या बात थी कि इस्लामाबाद की पुलिस के कुछ अफसरान जो हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इदारे के को उन्होंने आपके खिलाफ खत लिखा है। क्या बात थी आपकी स्टोरी में ऐसी? उसमें सबसे अहम बात जो इस पूरी स्टोरी में सामने आई कि इस्लामाबाद पुलिस को कैसे पता चला कि मंडी बहाउद्दीन जो एक फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज का एक एरिया है, वहाँ पे एक लाश मौजूद है। क्योंकि नॉर्मली पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाशें मिलती हैं, शनाख्त नहीं होती, उनको दफना दिया जाता है। तो यहाँ इस्लामाबाद पुलिस को कैसे पता चला? उसके बाद ये दूसरा सवाल मैंने ये उठाया कि गाड़ी जब बरामद हुई है तो कैसे इनको फ़ौरन पता चल गया? वहाँ जाके जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, कैमरे पे लोगों से बात की, मुताल्लिका थाने से, जो कि छोटी सी चौकी है सराय आलमगीर से 28 तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, बहुत छोटी सी एक चौकी है। वहाँ पे हमने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि उनका इस्लामाबाद से कोई राब्ता नहीं हुआ, इस्लामाबाद को उन्होंने नहीं बताया। और जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बिल्कुल अपने तौर पे उन्होंने इसको बताया था, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं था कि पूरे इवन ज़िले में भी इस बात की खबर हो कि कोई नामालूम लाश मिली है या एक गाड़ी है जो वहाँ से बरामद हुई है। तो ये वो सवालात थे जो मैंने अपने पैकेज में उठाए, जिसको मैंने बनाया और वो चलता रहा। तो उसके फ़ौरन बाद अब मुझे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस से हीले बहानों से तंग किया जा रहा है। और ये एक लेटर अभी उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं, जबकि मेरे पास इस तमाम वाक़े की फुटेज मौजूद है जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं और आगे पेश भी कर सकता हूं कि मेरा इस्लामाबाद पुलिस के साथ या मेरे साथ जो कैमरामैन था डॉन टीवी का, कोई बदमज़गी हुई है, ना उनसे कोई ऐसी बात हुई है। और वो तमाम एलिगेशंस जो उन्होंने इस खत में लगाई हैं वो तमाम बेसलेस। बहुत शुक्रिया आतिफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहबा, ये अब एक नौजवान जर्नलिस्ट है, वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और नुक्ता उसका बड़ा अहम है कि जब मंडी बहाउद्दीन की पुलिस ने और सराय आलमगीर की पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस को बताया ही नहीं, तो इस्लामाबाद पुलिस के पास इंफॉर्मेशन कहां से आई कि सलीम शहजाद की डेड बॉडी कहां पे है? ये सवाल पूछने पे उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो आप हमें कुछ बताएंगी कि अब हम क्या सवाल पूछना भी छोड़ दें, क्या करें? देखें, आप सहाफ़ी वाकई सहाफ़ी बन रहे हैं और आपने, और मैं खराज तहसीन आपको पेश करती हूँ कि पाकिस्तान में एक ब्लैक होल है, एक हुकूमत के अंदर हुकूमत है, आप उसको अनअर्थ करने की कोशिश करें। उनके बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को मार के हड़प करके डकार तक नहीं लिया माजरत के साथ। उन्होंने यहाँ पे सियासी पार्टियों को तोड़ा, भाइयों को भाइयों से लड़ाया, उन्होंने यहाँ पे लोगों को जिला वतनी भेज दिया। तो वो अब हैरान और परेशान हैं कि ये क्या भला सहाफ़त हमारे पीछे लग गई है, जो कि हमारे जो हकायक हैं उनको लोगों के सामने पेश करी, और लोग जो हैं वो आपको रिस्पांस दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग अब वो आमरीत से छुटकारा लेना चाहते हैं। आप ये देखें हामिद मीर साहब, मेरा ये पैगाम है उन लोगों से कि पाकिस्तान लिबिया नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इराक भी नहीं है। पाकिस्तान ने किसी आमिर को आराम से टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान के लोगों में एक एक्टिविज्म है, एक जज्बा है सच बोलने का, एक जज्बा है लड़ने का सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, और ये अभी तक उसको मान नहीं पाए हैं। तो मैं समझती हूँ अब एक मौका आ गया है
کہ ان کو ہتھیار پھینک دینے چاہیے اور ہتھیار اپنے لوگوں کے لیے پھینکیں. دوسروں دشمن کے سامنے ہتھیار پھینکتے ہو, ہمارے سامنے بھی ہتھیار پھینکتے ہو. ہمارے سامنے وہ آپ کی وقار بڑھے گی, آپ کی عزت اس سے بڑھے گی. آپ کی ٹھاٹ بھاٹ چاہے بڑھے یا نہ بڑھے, مگر وقار اور عزت اس سے بڑھے گی. اور اس کے بعد میرا خیال ہے ریکنسیلیشن کا پروسیس ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ وہ بھی شاید ملک کی بھلائی چاہتے ہیں مگر اپنا انٹرسٹ وہ پہلے رکھتے ہیں. اور اگر وہ اپنا انٹرسٹ پہلے نہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کو یہ سمجھیں کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو شعور رکھتے ہیں. خود میں ان کو شعور والا نہیں سمجھتی ہوں, مگر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگوں میں شعور ہے. ہم ان کو اب مزید جو ہے وہ دھکے سے آگے چلا نہیں سکتے اور ان کی زندگیوں سے اور ان کے فیوچر سے نہیں کھیل سکتے. مجیب الرحمان شامی صاحب, آسما جہانگیر صاحب ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہیں. اس وقت میڈیا جو ہے وہ کراس فائر میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں وکی لیکس میں جو امریکن ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, وہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ امریکہ کے بہت خلاف ہے. جیو ٹی وی اور جنگ گروپ جو ہے امریکہ کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. دوسری طرف ریاستی ادارے پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ آپ امریکہ سے امداد لے کے اور امریکہ سے امداد لے کے آپ پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ دشمن کے ایجنٹ ہیں. تو اس وقت آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قوم میں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے, کیا ہمارے طاقتور ریاستی ادارے جو کہ اس وقت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دراصل دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ حامد, وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں ظاہر الحال کو کبھی کہہ نہ سکا قند, وہ والی کیفیت ہے. دیکھیں اس وقت تو ملک میں ایک سیاسی حکومت موجود ہے جو منتخب ہو کے آئی ہے, اور ایک اپوزیشن بڑی موجود ہے, میڈیا آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے. تو اب یہ کیسے ہو رہا ہے کہ بعض ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں, یا ان کے اوپر ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان الزامات کی تحقیقات نہیں ہو رہی. یہ ذرا سوچنے کا کام ہے. یہ بڑی ایک غیر معمولی صورتحال ہے جو پاکستان میں اس وقت درپیش ہے. ایک زمانے میں پاکستان میں آمریت رہی ہے, اس کے خلاف جدوجہد لوگ کرتے رہے, آپ نے بھی کی, جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھی کی, اور ہماری آسما بی بی ہیں انہوں نے بھی کی. لیکن اب تو پاکستان کا نقشہ بدلا ہوا ہے, تو اب یہ صورتحال جو ہے ایسی کیوں ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں بڑی سنجیدہ کوششیں کرنی ہوں گی, اور سول سوسائٹی کو اور میڈیا کو اور ہمارے وکلاء کو اور عدلیہ کو مل کر اسرٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. اور ابھی دیکھیے بڑے سیدھے سادھے مطالبات ہوتے ہیں. جب یہ ایبٹ آباد کا سانحہ ہوا, پھر مہران ایئر بیس کا سانحہ ہوا, تو مطالبہ کیا گیا کہ کمیشن بنا دیا جائے. اب پارلیمنٹ نے کہا کہ کمیشن بنایا جائے, پھر جو کمیشن کا حال ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے. ابھی یہ سلیم شہزاد جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا کمیشن پر بنانے پر,